بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے اور دل کو خوش کر دینے والی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ پوری کائنات میں بکھیرا۔ اسی ایک رحمت کا یہ وجہ ہے کہ یعنی جو یہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں یہ آپ تصور کیجئے، یعنی فرشتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، پھر انسان انسانوں سے آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر ایماندار انبیاء سے محبت کرتے ہیں، انبیاء ایمانداروں سے محبت کرتے ہیں، پھر مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ یہ کافر مشرک بھی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ درندے جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور چیر پھاڑ کھانے والے جو جانور ہیں یہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو میں نے چند باتیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ اتنی زیادہ ہے کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور 99 سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک چھیڑا ہی نہیں، اندازہ لگائیے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی اوپر اٹھائے گا، اور پوری کی پوری رحمت جو ہے وہ مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کی تشریح میں ایک روایت دوسرے انداز سے جب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی ایک مومن سے جب پوچھے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلاؤ، تو جب چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے تو وہ مومن سمجھے گا تو ان چھوٹے چھوٹوں کو بھی پوچھ ہو رہی ہے، تو میرے بڑے بڑے گناہ اب کیا کیا جائے، گیا مارا گیا، اس طرح ڈر رہا، کانپ رہا ہے۔ بہرحال جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی تیرے لیے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیری ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے نیکیاں تو میرے نامہ مال میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد فرشتے ذرا خاموش ہو گئے، تو وہ مومن جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ فرشتوں کو دیکھو کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے یاد دلائے، تو جب میں نے ان کو مان لیا تو آپ نے معاف کر دیا، اور آپ نے نیکیاں لکھ دی میرے نامہ مال میں۔ تو یہ فرشتے چپ ہو گئے، حالانکہ اور بڑی بڑی میرے گناہ بھی موجود ہیں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اندازہ لگائیے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، مالک مسکرائے اس کے اوپر، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کھل کے ہنسے۔ حالانکہ عام طور پر نبی علیہ السلام اتنے زیادہ کھل کے مسکراتے تھے، لیکن اس طرح یعنی ذرا کہہ سل گانا اس طرح ہنسے کہ یعنی وہ داڑھے تک صحابہ کہتے ہمیں نظر آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی رحمت کا ایک جو بیان کیا، اور ساتھ ہی انسان کتنا یعنی اپنی فائدے کو سمجھتا ہے اور کتنا سمجھدار ثابت ہوتا ہے، جب اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو پھر کس طرح بولتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ہے یعنی اس موضوع کے اوپر۔ پھر قرآن کی جو آیت ہے کہ اگر یعنی یہ سمندر کیا 7 سمندر اور مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ پھر ایک اور حدیث اس انداز سے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبائیں یا انگلی کو سمندر میں ڈبائیں اور واپس نکالیں، تو جو انگلی کے ساتھ یا سوئی کے اس ناکے کے ساتھ لگ گیا ہے یہ پوری کی پوری دنیا ہے۔ اندازہ لگائیے، پوری دنیا کی یہ دولت ہے، اس کی آسائشیں ہیں، اس کی لگژریز ہیں، اس کے مزے ہیں، عیش ہے، یہ وہ پانی ہے جو انگلی کے ساتھ لگ گیا یا سوئی کے ساتھ۔ اور جو باقی سمندر، اندازہ لگائیے کتنا سمندر ہے، گہرائیاں اس کی دیکھو، کوئی حد و حساب نہیں ہے، وہ سمندر سمجھ لو آخرت ہے۔ تو آپ حالانکہ یہ بھی ایک ریشو ہے، اللہ تعالیٰ تو جو محدود اور لا محدود کا آپس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آخرت تو لا محدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں جن مومنوں کو ملنے والی ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر جو چلے گئے یا جائیں گے کتنے بد قسمت ہیں۔ تو اس کا دار و مدار آج دنیا کے اوپر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج دنیا میں ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اس راستے میں جم جاؤ،
توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، طاغوت کی نشاندہی کرو، بالکل کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرو، ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ مارو، ایک ایک کھول کھول کے بتاؤ ان مشرکوں کو یہ تمہارا شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ عقیدہ تمہارا مشرکانہ ہے، یہ جو ہے نا یہ تمہارا فلسفہ غلط ہے۔ تو اس انداز سے جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، کھول کھول کے بیان کیا جائے، بالکل بے پرواہ ہو جو نتیجہ کیا نکلتا ہے، کوئی نتیجے کی طرف دھیان ہی نہ کرو، اور نہ ہی کسی کی طاقت سے مروب ہونا ہے، نہ ہی کسی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے، نہ وہ پرانی دوستیاں کہ یہ بعد میں بیان کروں گا کہ یہ پرانا دوست ہے، پرانی رشتہ داریاں ہیں، یہ اس میں فرق آ جائے گا، نہ 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 نہ، یا کاروبار میں کچھ معاملہ ہو جائے گا، لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، علاقے سے نکال دیں گے، آخر ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ باتیں اگر ذہن میں آ گئی تو وہ بندہ توحید کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی ایسا زمانہ ساز آدمی، پھسپھسا آدمی کبھی توحید کی دعوت نہیں دے سکتا، اور کبھی ایسوں کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ جمع مردوں کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس دور کے اندر یہ جو دعوت اٹھی ہے، یہ بڑی زبردست دعوت اٹھی ہے اللہ کے بندوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے اس انسانیت کے اوپر کہ اس دور کے اندر بھی ایک عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، اور اسی طریقے سے جس طرح پہلے انبیاء نے لوگوں کے اندر گھس کے دعوت دی ہے، یہ نہیں کہ بس سٹیج لگایا جائے علاقے میں، وہ جناب آ رہے ہیں جی علماء دین آ رہے ہیں جی، پھر اس کے بعد جناب وہاں نعرے لگیں اور یہ کرے وہ کہ، ایسا نہیں ہوتا دین۔ عالم دین ہوتا وہ جو میدان میں آئے، گلیوں میں کھڑے ہو کے، چوکوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ جا کے عوام کے اندر جا کے ان کو مخاطب کر کے پکارو کہ میری قوم کے لوگوں تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک عاجز روا ہے، اور یہ جو تم نے بنا لی ہیں تمہارے باپ دادا نے، یہ جو شرک کے اڈے بنائے ہیں جن کو درگاہیں کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، یہ خالص ہندوؤں کی طرح تمہارے مندر ہیں جن کے اندر تم گھنٹے کھڑکاتے ہو، وہاں جا کے چوکٹ کو چومتے ہو، سجدے کرتے ہو، اور کہتے ہو سجدہ تعظیمی ہے، جو سجدہ شرک تھا اس کو تم سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤ، اور یہ تعظیم ہے ان کی، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دینا، نور میں نور اللہ قرار دینا، اور ہمارے اعمال کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ انداز ہے، یہ کافرانہ شرک ہے۔ اور پھر اللہ کے بندوں کو پکارنا، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، اور جو دوسرے یہ جو صوفی ٹائپ گزرے ہیں ان کو بھی مدد کے لیے پکارتے، اندازہ لگائیے جن کے کافرانہ و مشرکانہ اور زندیقانہ عقیدے تھے، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور یہ جتنے فرقے ان کے بانی، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ جتنے عقائد علماء دیوبند اور یہ اہل حدیثوں کے میاں نذیر، بدی الدین راشدی، اور یہ سارے کے سارے، چاہے یہ سلفی ہوں آج کے، یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا، یہ گنبدوں کے رکھوالے اور یہ حرام خور، یہ نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، کوئی دین کا کام، اب حالانکہ صحیح دین بھی بتایا جائے پیسے لیے جائیں یہ بھی جرم ہے، تو یہ تو شرک بتاتے ہیں پھر بھی پیسے لیتے ہیں۔ تو امت نے جن ناگوں کو پال رکھا ہے، یہ اسی ناگوں نے ان کو ڈسا ہے، سانپوں نے، سانپ کے بچوں نے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہونے والا ہے، کس قدر بدبختی ہے ایسے انسانوں کی جو ان کے پیچھے چلے، اللہ کو چھوڑ کر، اپنے مالک اور خالق کی کتاب کو چھوڑ کر، صحیح حدیث کو چھوڑ کر، ان کی کتابوں کو گلے سے لگائیں، ان کی تفسیروں، مشرکانہ تفسیروں کے دل دادا بن جائیں، ان کے پیچھے چلیں۔ ہمارے حضرت نے جو کہہ دیا، ہمارے حضرت نے جو کہہ دیا، چاہے وہ کفر شرک بکتا رہا ہو، اللہ کے بندوں کے سجدے ثابت کرتا رہا ہو، اللہ کے بندوں کی رکوع ثابت کرتا رہا ہو، اللہ کے بندوں کے چڑھاوے، نظر و نیازیں، ان کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی اور واسطے وسیلے ثابت کرتا رہا ہو، پھر بھی یہ اسی کے پیچھے چلیں گے۔ تو اس رحمت سے میں، وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے 100 سے پورے کے پورے، اس وہ رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے اوپر حرام کر دی ہے، اور وہاں جا کے ان کو پچھتاوا ہوگا کہ ایسے مہربان رب سے بھی جو معافی نہ لے سکا، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ نے ہمارا دل کھول دیا ہے، مالک نے ایسی بات ہماری سمجھ میں ڈال دیا جو بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار سمجھ جاتے ہیں آج کل کے دور کے اندر بھی اور پچھلے بھی، فضل الرحمان ہے، یہ جناب خادم حسین رضوی ہے، طاہر القادری ہے، ڈاکٹر اسرار اور طارق جمیل، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، سارے کے سارے اندر دنیا دار بنے ہوئے، دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عوام اندھے ہو کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے کہ کن کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے جنہوں نے بالکل ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، جو مرتا جا رہا جہنم میں، جو مرتا جا رہا جہنم میں، ان کے پیچھے چلتا ہوا۔
پھر ہمارے سیاسی لیڈر کس قدر فریب کاری کے ساتھ اس امت کے سامنے آئے. کبھی بھٹو صاحب آ رہے ہیں، کبھی شریف خاندان، کبھی زرداری، کبھی یہ چودھری برادران آ جاتے ہیں، کبھی عمران خان اب آ گئے. سارے کے سارے شرک کے رسیا، کوئی سونے کے دروازے لگانے والا، کوئی مزاروں پر چادریں چڑھانے والے، سجدے کرنے والے، عرس اور میلے کرنے والے، تعویذ گنڈا پہننے والے، جمہوریت کے کافرانہ اور مشرکانہ نظام کو تقویت دینے والے. جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ تو ایسی بات ہے بندہ کہ بتوں کو خطرہ ہے، بتوں کو خطرہ ہے. بے ایمانو، تمہیں بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، بتوں کی حفاظت کے لیے. سارے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں ہمارے رینجر، پولیس، آرمی، سب ان بتوں کی، ان شرک و کفر کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. جج صاحبان بھی سارے کے سارے اس میں ملوث ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، کیونکہ ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے اور دوسری طرف ہمیشہ کی جنت سے محرومی کا خطرہ ہے.